الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 12 ذی الحج ہے اور ذی الحج کے مہینے میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی پر امت مسلمہ عمل کرتی ہے اور یہ جذبہ یہ محبت انشاءاللہ اس امت میں برقرار رہے گا۔ اللہ ذوالجلال نے انبیاء کرام کو مختلف مقامات سے اور مختلف مراتب سے نوازا ہے۔ کسی کو اللہ نے صفی اللہ، کسی کو اللہ نے خلیفۃ اللہ، کسی کو اللہ نے کلیم اللہ، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کلمۃ اللہ روح اللہ، اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے خلیل اللہ جیسا بڑا لقب عطا فرمایا ہے۔ اور یہ ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ یہ سارے القاب اور سارے مقامات مسلم ہیں، قرآن اور احادیث سے ثابت ہیں، اور ان انبیاء کا مقام اور مرتبہ عظیم سے عظیم تر ہے، لیکن تمام القابات میں سے بڑا لقب جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے کہ آپ کو اللہ ذوالجلال نے حبیب اللہ، اتنا بڑا لقب جو ہے اللہ ذوالجلال نے صرف حضور کو ہی عطا فرمایا ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت بھی کروں گا انشاءاللہ
تھوڑا آگے چل کر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے خلیل اللہ جیسا عظیم لقب عطا فرمایا، اللہ کا دوست۔ خلیل کس دوست کہتے ہیں؟ ایسی لازوال دوستی جس میں جدائی کا تصور ہی نہ ہو، ایسی لازوال دوستی جس میں ہر گھڑی قرب ہی قرب رہے، ایسی لازوال دوستی جس میں محبت بڑھتی چلی جائے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرنا ہے کلمات پہ، جس میں محبت بڑھتی چلی جائے۔ اور خلیل ایسی دوستی کہتے ہیں جس میں کبھی کسی لمحے کسی زمانے میں جدائی کا تفریق کا تصور ہی نہ ہو، اسے کہتے ہیں خلیل۔ رب کائنات نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لقب عظیم عطا فرمایا ہے، اور اللہ ذوالجلال نے حضرت ابراہیم پر بڑی آزمائشیں رکھی تھی۔ ایک واقعہ تفصیل طلب ہے لیکن میں ادھر نہیں جاتا، کہ اللہ ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدائش سے لے کر وصال مبارک تک آزمائش امتحان در امتحان، لیکن ہر امتحان میں آپ کامیاب رہے، اور اللہ ذوالجلال نے ان تمام امتحانوں کی کامیابی پر خلیل جیسا لقب عظیم عطا فرما دیا۔ اور ایک وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جس کو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، حتیٰ کہ میں نے پڑھا کئی دن مسلسل کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک مہمان نہ آ جاتا۔ جب آپ کے اس علاقے میں سالی کا اثر ہوا، دور دراز سے لوگ آپ کے پاس آتے اور کھانا کھاتے، یہ نظام چلتا رہا، حتیٰ کہ آپ کا جو مہمان خانہ تھا وہ بھی سالی سے متاثر ہو گیا۔ تو آپ نے اپنے خادموں سے کہا تم چلے جاؤ مصر میں، وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے، مجھ سے بڑا محبت کرنے والا ہے، اس کے پاس جا کر کہو کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم تم سے غلہ مانگ رہے ہیں، وہ تمہیں غلہ دے گا، تم نے لے کر آنا ہے۔ اس سالی کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خادم اونٹ لے کر چلے۔ کافی عرصے کے بعد جب وہاں پہنچے، اس کے سامنے سارا واقعہ رکھا، وہ کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز ہیں، اگر اپنی ذات کے لیے چاہیے تو میں حاضر ہوں، اگر پہلے والی روش پہ چلنا ہے، مہمان نوازی کرنی ہے، صبح و شام لنگر ہی چلنے ہیں، تو پھر میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ خادم، وہ نوکر، وہ غلام واپس جب پلٹے، دوران سفر ریت کے بڑے بڑے ٹیلے موجود تھے، وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ جب ہم خالی ہاتھوں جائیں گے تو سارے مہمان افسوس کریں گے اور انہیں غم ہوگا، کیا ہم ایسا نہ کریں کہ ریت کے ٹیلوں سے وہ بورے بھر لیں، اور تاکہ جانے والے دیکھنے والے وہ مطمئن تو ہو جائیں گے، غمگین تو نہیں ہوں گے۔ ان کی سوچ اور فکر اتنا عظیم تھی، وہ ریت کے ٹیلے پہ پہنچے، ریت کے بورے بھرے اور چل پڑے۔ چلتے چلتے جب یہاں پہنچے آپ کے پاس، تو آپ آرام فرما رہے تھے، ان اونٹوں کو اندر بھیج دیا تاکہ مہمان مطمئن رہیں۔ قدرت الہی ذرا دیکھیں کہ ایک اللہ کے جلیل القدر نبی کی بیوی اور ایک اللہ کے جلیل القدر نبی کی ماں سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے جب ان کو کھولا، ان میں اعلیٰ ترین آٹا موجود تھا۔ روٹیاں تیار کی، جب روٹیاں بنائی گئیں، آپ کو بیدار کیا گیا،
فرمایا آج تو بڑے اعلیٰ آٹے کی خوشبو آ رہی ہے. تو آپ کی بیوی نے کہا یہ آپ کے مصری خلیل نے آپ کے پاس یہ تحفتاً آٹا بھیجا ہے. تو آپ کی زبان پہ آیا ہاجرہ یہ مصری خلیل نے نہیں یہ عرشی خلیل نے بھیجا ہے. یہ مصری خلیل نے نہیں یہ عرشی خلیل نے یہ آٹا بھیجا ہے. اللہ ذوالجلال نے اس پر آپ کو کیا ہے خلیل بنا دیا. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل بھی ہیں, اعلیٰ منصب بھی ہے, اعلیٰ مقام بھی ہے, اعلیٰ مرتبہ بھی ہے. پھر بھی ذرا آپ دیکھیں ذرا کہ ان میں عاجزی انکساری اور ڈر خوف کتنا ہے, ڈر خوف کتنا ہے. آج ہمارے ہاں جو نعت خواں ہیں انہوں نے ہم سے ڈر اور خوف کا تصور ہی ختم کر دیا ہے. توجہ ہے میری جانب آپ کی. ان نعت خانوں نے ڈر خوف کا تصور ہی ختم کر دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ڈر خوف کتنا تھا ذرا آپ غور کرنا ان کلمات پہ. سیدنا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو فرمایا اسرائیل میں تجھے اس شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں جس شکل میں تو کافر کے سامنے پیش آتا ہے, جو شکل بنا کے آتا ہے میں تیری وہ اصلی شکل دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت اسرائیل نے کیا جواب دیا, اے اللہ کے پیارے نبی, اے اللہ کے خلیل نبی, آپ کے اندر وہ ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ آپ مجھے اس حالت میں اس شکل میں دیکھ سکیں. جب اصرار کیا تو حکم ہوا ذرا آنکھیں بند کریں. اب ذرا آنکھیں کھولیں. اتنا جلیل القدر نبی, اتنا عظیم مرتبے کا مالک نبی, جب حضرت اسرائیل کو آپ نے دیکھا بے ہوش ہو کر گر پڑے, بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور آج ہمارے نعت خانوں نے کیا کلام بنایا ہے, میں نے تو روک دیا, جھاڑ بھی دیا. اسرائیلہ کھیڑدا کھیڑدا لنگ جاویں, استغفر اللہ واتوب الیہ. اسرائیلہ کھیڑدا کھیڑدا لنگ جاویں. اندازہ لگاؤ اتنا اعلیٰ ترین مرتبے کے مالک نبی اس کی اس صورت کو دیکھ کر بے ہوش ہو کے گر پڑے, اور یہ کرتا ہے تماشا کرتے ہوئے کھیلتے ہوئے چلا جانا. تھوڑا ذرا سوچیں, ذرا غور کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو وہ بھی شکل بدل چکے تھے. کہا اے اسرائیل اب میں تیری اس شکل کو دیکھنا چاہتا ہوں تو بندہ مومن کے سامنے جس شکل میں آتا ہے. اللہ اکبر. تو بندہ مومن کے سامنے جس شکل میں آتا ہے, جو اللہ کا فرما بردار بندہ ہے, آنکھیں بند کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں بند کی. دوبارہ حکم ہوا ذرا آنکھیں کھولیں. تو آپ نے کیا دیکھا, انتہائی حسین و جمیل شکل ہے, خوبصورت چہرہ ہے, خوبصورت قد و قامت ہے, اور جسم سے خوشبو آ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, اے اسرائیل اگر میرا اللہ کسی اپنے نیک بندے کو مرتے ہوئے کچھ نہ بھی دے تو تیری صورت ہی کافی ہے. اور جو تو پہلی صورت میں آیا تھا, کافر کو اگر کوئی عذاب نہ بھی ہو تیری شکل ہی کافی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑے منصب کے مالک ہو کر اللہ کا خوف کتنا تھا, ذرا آپ غور کریں. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے حضور حاضر ہوتے بندگی کے لیے, میں نے پڑھا ہے دور دور تک ان کے دل کے دھڑکنے کی آواز آتی تھی. اللہ کا ڈر خوف اتنا اور مقام کتنا ہے. یہ حدیث مبارک ذرا غور سے سننا کہ ان کا منصب کیا ہے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب معراج کی رات جب میری آپ سے ملاقات ہوئی, سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں,
اور یہ حدیث مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے. جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضور کی ملاقات ہوئی تو کیا کہا؟ اے اللہ کے پیارے نبی، اپنی امت کو میرے سلام دے دینا. آپ ان کے سلام کا جواب دے دیں. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. اپنی امت کو میرے سلام دے دینا. امتی، اس حیثیت سے تجھے ناز ہونا چاہیے کہ تو اس نبی کا امتی ہے جس کی جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سلام بھیج رہے ہیں. اور دوسری بات، تو اس نبی کا امتی ہے جس کی امت کے اجر و ثواب کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ، یا وہ مجھے امت عطا فرما دے، اگر وہ امت نہیں عطا کرتا پھر اس نبی کا مجھے امتی ہی بنا دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ مولا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اور کبھی اپنی امت پہ ذرا غور کریں حضور کی کتنا کرم نوازی ہے. فرمایا لوگوں، سب سے خوش نصیب میری امت ہے. اس کی ابتدا میں ہوں، اس کے درمیان میں امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور اس کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل و قدر نبی جو ہیں وہ بھی آئیں گے تو اس امت کے مبلغ بن کے آئیں گے. جب آسمانوں سے آئیں گے وہ نبی رسول بن کر نہیں آئیں گے. تو آپ ذرا غور کریں، مناظرہ تھا ایک عالم دین سے. وہ اس نظریے کے مالک تھے کہ آسمانوں کے اوپر جو بلندی ہے یہ اعلیٰ ہے، اور جو عرش الہی ہے وہ یہ اعلیٰ ہے. دوسرے صاحب فرماتے نہیں، وہ اعلیٰ نہیں ہے. اعلیٰ ترین جگہ جو ہے وہ تو حضور کا قرب ہے. کیا ہے؟ حضور کا پڑوس ہے. وصال کے بعد جو حضور کا پڑوس ہے سب سے عظیم جگہ یہ ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا اگر اوپر جانے میں عظمت ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اوپر جاتے، بجائے اوپر جانے کے وہ نیچے آئیں گے، اس امت کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اور پھر حضور کے مزار پر انوار کے قریب ان کی جگہ قبر کی بچی ہوئی ہے، وہی ان کا مدفن بن جائے گا. اگر مرتبہ مقام بلندی میں ہے تو پھر وہ اوپر ہی جاتے، ان کا نیچے آنا اور سرکار کے قریب ان کا مدفن بن جانا، یہ جو جگہ ہے یہ آسمانوں سے کیا عرش الہی سے بھی اعلیٰ ہے. کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مبلغ بن کے آئیں گے. کیا اس امت کا مقام ہے، کیا اس امت کا اجر و ثواب اور مرتبہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضور اپنی امت کو میرے سلام دے دینا، اور سلام کے بعد کہنا جنت کی مٹی بڑی اچھی ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اس کے چٹیل میدان میں درخت ہیں، اور اپنی امت سے کہہ دینا اس کے پھل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ اس کے پھل ہیں، بس اسے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. میں ایک اگلے دن کتاب پڑھ رہا تھا، بزرگ فرماتے ہیں وصال کے بعد کسی کے خواب میں آئے تو اس صاحب خواب نے پوچھا اے اللہ کے بندے، آپ تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، قبر میں زیادہ آپ کو کس عمل نے کام دیا؟ کہا تمام اعمال نے اپنی اپنی جگہ مجھے کام دیا ہے، لیکن مرنے کے بعد جن کلمات نے زیادہ فائدہ پہنچایا ہے وہ یہی کلمات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور سے عرض کر رہے ہیں اپنی امت کو میرے سلام بھی دے دینا، اور اپنی امت سے یہ بھی کہہ دینا کہ ان کلمات کو پڑھا کرنا ہے، یہ وہ پھل ہیں جو جنت کے پھل ہیں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے، آپ نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کرایا، باپ بیٹا مل گئے، تعمیر کیا، اور آپ سے پہلے کئی مرتبہ وہ بن چکا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی اور علاقے میں، مصر میں، شام میں، فلسطین میں دعا نہیں مانگی، اور سرزمین مکہ میں کہیں اور جگہ دعا نہیں مانگی۔ تعمیر کعبہ کے بعد بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو دعا کی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اے اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب میں یہ دعا مانگ رہا ہوں، اسی قوم، قبیلہ، خاندان عرب میں سے اپنا آخری نبی بھی بھیج دے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعا کر رہے ہیں، اور پوری کائنات کو بتلا رہے ہیں یہاں جو بھی دعا کی جائے گی وہ قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ذہن نشین کر لیں، بیت اللہ اس کی عظمت مسلمہ ہے، لیکن جو مومن کی عظمت ہے اس کی اہمیت جو ہے بیت اللہ شریف سے بھی زیادہ ہے۔ ذرا 14 صدی پیچھے تھوڑا سا ذہن لے جائیں، تصور کریں، حضور بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود اور صحیح حدیث ہے۔ حضور طواف کرتے 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 رک گئے، حضور کی نظریں جمی ہوئی ہیں بیت اللہ شریف پہ، ادھر اللہ کا گھر ہے اور ادھر اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول اللہ کے گھر سے مخاطب ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن عند اللہ اعظم حرمتا منکا، بیت اللہ تیری